بابا جان میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ نینا کی بات پر افروز خان نے اسے انتہائی غصے سے گھور کے دیکھا تھا۔ ان کے خاندان کی لڑکیوں میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ اپنے باپ سے ایسی بات کہہ جاتی؟ اس سے پہلے کہ افروز خان کا غصہ نینا پر نکلتا، نینا کی ماں جویریہ خانم فوراً دوڑ کر نینا کے قریب آئیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، چلو کمرے میں۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچنے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تھی۔ بابا جان میں یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں۔ وہ ایک بار پھر بابا جان کے قریب چلی آئی۔ خانم اسے لے کے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں۔ اسی لیے بھیجنا چاہتی تھیں تم اسے کالج، تاکہ یہ میرے منہ پہ آ کے میری عزت کو تماچا مارے۔ بچی ہے خان صاحب، آپ غصہ نہ کریں، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ جویریہ خانم کے تو ہوش اڑے تھے۔ وہ جلدی سے نینا کو کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب بھی پلٹ کر وہ بابا جان کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں لے جا کر اسے بستر پر پھینکتے جویریہ خانم نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس آئیں اس تک لوٹی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا نینا؟ کیا برائی ہے المیر میں؟ تمہارے تایا کا بیٹا ہے، ذمہ دار ہے، نہ پیسے کی کمی ہے نہ جائیداد کا مسئلہ، اکلوتا بیٹا ہے ان کا، اس سے اچھا رشتہ بھلا کہاں سے ملے گا؟ جویریہ خانم اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو انتہائی حد تک ضدی تھی۔ اگر کسی گاؤں کے جاہل گنوار کے ساتھ ہی مجھے رخصت کرنا تھا تو پھر آپ لوگ شہر آ کے کیوں بسے تھے؟ وہیں گاؤں میں رہ جاتے۔ مجھے یہاں کیوں لا کے تعلیم دلوائی، کالج میں داخل کروایا؟ کیوں مجھے ڈاکٹر بنانا شروع کیا؟ پہلے بتا دیتے کہ آپ لوگ مجھے زندہ درگور کریں گے۔ فضول باتیں نہ کرو نینا، تمہارے بابا جان نے فیصلہ کیا ہے اور ان کا فیصلہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تمہاری شادی المیر خان سے ہی ہوگی اور یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، گھر کا وارث ہے۔ تمہاری پھپھو تو کب سے شزا کا رشتہ اس سے طے کرنا چاہتی تھیں۔ وہ تو شکر کرو کہ تمہارے تایا جان نے تمہیں اس کے لیے مانگ لیا۔ جویریہ خانم کی بات پر نینا بری طرح تل ملائی۔ ہونے دیتی نا شزا کا رشتہ اس ان پڑھ جاہل گنوار کے ساتھ؟ میں نے اتنی مشکل سے MBBS کا یہ 3 سال پاس کیا ہے، اور اب آپ چاہتی ہیں میں آخر کے 2 سالوں میں شادی کر کے گاؤں چلی جاؤں، اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کے، وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے شاید 4 جماعتیں بھی نہیں پڑھی؟ ایسا ممکن نہیں ہے اماں، میں جان دے دوں گی مگر میں اس المیر خان سے شادی نہیں کروں گی۔ نینا کی ہٹ دھرمی پہ جویریہ خانم نے اپنے آپ سے قابو کھویا تھا اور اسے ایک تماچا دے مارا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو ان کے سامنے مرنے کی بات کر رہی تھی۔ خبردار جو دوبارہ ایسی کوئی بات کی، تم سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گی۔ تمہاری شادی المیر سے ہی ہوگی۔ اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے، یاد رکھنا میری بات ہمیشہ۔ جویریہ خانم کی اس بات پر وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ جو اپنا ہوتا ہے نا اماں، وہ مارتا ہی نہیں ہے۔ تایا جان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں اور ان کا جاہل بیٹا مجھے ڈیزرو نہیں کرتا۔ نینا کی ہٹ دھرمی پہ جویریہ خانم نے اپنا سر پکڑا تھا۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے، یہ بات اچھی طرح سن لو، اور اب اگر اور کوئی ڈرامہ کیا تو تمہارے بابا تمہارا کالج جانا بند کروا دیں گے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا یہ ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرنے کے لیے میں نے تمہارے باپ کے آگے ناک رگڑی تھی۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ میری ناک نہ کٹوانا۔ وہ اسے تنبیہ کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں، اور ان کے جاتے ہی نینا نے سارا سامان یہاں وہاں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ کہاں وہ جو ڈاکٹر بن رہی تھی، اور کہاں المیر خان جو گاؤں کا ایک ان پڑھ وڈیرا تھا جسے صرف حکمرانی کرنی آتی تھی؟ وہ کیسے اس کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی؟ اور اس کی پڑھائی کے بقیہ 2 سال، کیا اس کا خواب ادھورا رہنے والا تھا؟ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا چوڑیوں کا اسٹینڈ زور سے زمین پہ پھینکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کانچ کی چوڑیوں نے چھن چھن کرتے اپنا وجود کھویا۔ ملازمہ اس آواز پہ دوڑی چلی آئی، بی بی جی آپ ٹھیک ہے نا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے خیرن، ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی۔ وہ ایسے ہی ان چوڑیوں کو پار کرتی بستر پر بیٹھی۔ پیروں میں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ اپنی بے بسی پر ماتم کنا تھی۔
اگر یوں ہی مجھے ایک راہ چلتے انسان کے حوالے کرنا تھا نا اماں، تو پھر نہ کرتی میرے لیے ابا سے منتیں، نہ کرواتی میرا ایڈمیشن، ان پڑھ رہنے دیتی مجھے، تو آج اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی اور خیراں خاموشی سے کمرے کی صفائی شروع کر چکی تھی۔ 2 دن تک وہ کمرے میں بند رہی اور تیسرے دن اس کی سہیلی زرینہ کی کال آ گئی۔ وائوا شروع ہونے والا ہے، تم کہاں ہو؟ فوراً پہنچو۔ زرینہ نے غصے میں اسے 100 باتیں سنائی، کیونکہ 2 دن سے اس کا فون بند تھا اور اس کا کسی دوست سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا تھا۔ وائوے کا نام سنتے ہی وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اپنے خوابوں پہ وہ کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں تیار ہو کے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچی تو بابا جان ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک سخت نظر اس پہ ڈالی اور بنا کچھ کہے اٹھ کے چلے گئے، جبکہ جویریہ خانم نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ 2 دن بعد اب کمرے سے نکلی اور بابا جان کو سلام بھی نہیں کیا۔ یہ تربیت تو نہیں کی میں نے تمہاری۔ اماں کی بات سن کے بھی وہ کچھ نہ بولی۔ جلدی واپس آ جانا، آج گاؤں سے تمہارے تایا جان اور تائی جان آ رہے ہیں، چھوٹی موٹی رسم کریں گے اور پھر ہفتے والے دن نکاح ہے تمہارا۔ چاہو تو اپنی دوستوں کو انوائٹ کر لینا، لیکن یاد رکھنا تایا جان اور تائی جان کے سامنے اگر تم نے کوئی تماشا کھڑا کیا تو میرا اور اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرتی خود بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ نکاح ہفتے کو، اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اماں میری بات تو سنیں۔ وہ گھبرا کے اماں کے پیچھے گئی۔ بس نینا، مجھے مزید کچھ نہیں سننا۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارے بابا کی پگڑی اونچی رہے تو خاموشی سے وہی کرو جو میں نے کہہ دیا ہے۔ خیراں، خیراں، تیاری شروع کرو، کمرے سیٹ کرو، گاؤں سے مہمان آ رہے ہیں۔ وہ خیراں کو آواز دیتی ہوئی اوپر کی جانب چلی گئی تھی اور نینا بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کالج پہنچی، پھر وائوا میں ایسی مصروف ہوئی کہ کسی سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وائوا بہت ہی زیادہ اچھا ہوا تھا۔ اگر عام حالات ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتی، لیکن اس وقت اس کا دل خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بس حیرت بھری نظروں سے دوسری اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت صرف اور صرف وائوا کی ہی ٹینشن میں تھے، جن کی پڑھائی کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کاش اس کے تایا جان اس کا رشتہ نہ ڈالتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اسے اپنے تایا جان سے انتہائی حد تک نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر چھٹی سے کچھ دیر پہلے سب دوستیں اکٹھی ہوئیں تو اس نے سب کو یہ دل سوز خبر سنائی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اتنی اچھی پڑھنے والی لڑکی، اتنی محنت کرنے والی لڑکی اچانک بیچ میں شادی کیسے کر سکتی ہے۔ عثمان نے یہ سنا تو وہ تو پوری طرح ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ پہلے ہی سال سے اس سے محبت کرتا آ رہا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ کب ڈگری پوری ہوتی اور وہ اسے شادی کے لیے پروپوز کرتا۔ اس کے لیے بھی اپنی پڑھائی اتنی ہی ضروری تھی جتنی نینا کے لیے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ نینا اس طرح درمیان سے شادی کر کے چلی جائے گی۔ نینا کی بات پر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا مطلب نینا، شادی؟ یہ شادی کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ ہکا بکا سا نینا کو دیکھ رہا تھا، جو بنا کچھ کہے بس اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ایسا نہ کرو نینا، محبت کرتا ہوں میں یار تم سے۔ میں نے کبھی اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے لگا تھا تمہیں معلوم ہوگا۔ ہمارے گروپ میں ہر کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ میں تمہارے لیے ایسی فیلنگز رکھتا ہوں۔ کیا تمہیں خبر نہیں؟ سب دوستوں کے سامنے اس نے نینا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ جذبات سے تو وہ اس کے واقف تھی، لیکن نہ اس نے کبھی اس کی پذیرائی کی تھی اور نہ کبھی اس حوالے سے سوچا تھا۔ عثمان، میں بہت مجبور ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک گاؤں کے ان پڑھ وڈیرے سے شادی کر کے خوش رہ سکتی ہوں؟ میں نے ساری زندگی شہر میں گزاری ہے، بمشکل میں 1 یا 2 دفعہ گاؤں گئی ہوں۔ میں کیسے ساری زندگی گاؤں میں گزارنے کی خواہش رکھوں گی؟ میرا تو خود اپنا دم گھٹ رہا ہے یہ سوچ کر کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو رہی ہے جس نے شاید ہی کبھی اسکول کی شکل بھی دیکھی ہو، لیکن میرے ماما بابا کا یہی فیصلہ ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی بے بسی کو بیان کر رہی تھی اور عثمان بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔
بات کرو اپنے بابا جان سے، منع کرو انہیں۔ اگر شادی ہی کرنا چاہتے ہیں وہ تمہاری تو میں اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہوں، میں خود اپنی ماما کو بھیجوں گا رشتہ دے کے۔ تم بتاؤ انہیں کہ تمہیں نہیں کرنی ہے شادی۔ عثمان ایک دم ہی بے قرار ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے بات نہیں کی ہوگی؟ 2 دن سے میں اپنے کمرے میں بند تھی، میں نے کھانا تک نہیں کھایا، لیکن نہ ماما نہ بابا دونوں میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ماما نے بابا کی پگڑی کی لاج رکھنے کو کہہ دیا ہے، اور ہم گاؤں والوں کے لیے پگڑی کیا ہوتی ہے شاید اس کا احساس تمہیں نہ ہو۔ نینا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم بات نہیں کر سکتی ہو تو میں خود شام کو تمہارے گھر آ رہا ہوں، میں خود تمہارے بابا جان سے بات کروں گا۔ عثمان نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا اور نینا کے ہوش اڑے۔ خبردار جو تم نے یہ غلطی کی تو بابا جان میری اور تمہاری جان لے لیں گے، پلیز ایسا کچھ نہ کرنا عثمان۔ عثمان کی بات پر وہ ایک دم گھبرا گئی، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی، یونی کے باہر سے ہنگامے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ لوگ دروازے کے قریب ہی تھے، اس لیے دوڑتے بھاگتے وہاں تک پہنچے، کیونکہ شور کی آواز بڑھتی ہی چلی گئی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا کے ہوش اڑے تھے۔ المیر خان کسی لڑکے کو بری طرح مار پیٹ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے آدمی بھی کھڑے تھے، اور پٹنے والا لڑکا کالج کا تھا۔ اس نے وائٹ کلر کا لیب کوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تو نینا کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ سیاہ رنگ کا قمیص شلوار پہنے، کاندھوں پہ شال ڈالے، وہ پوری طرح ایک وڈیرا معلوم ہوتا تھا۔ کالج کے اسٹوڈنٹس آگے بڑھ کے اسے روکنا چاہتے تھے، لیکن المیر کے آدمیوں کے ہاتھوں میں موجود بندوقیں دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اور وہ پٹنے والا لڑکا لہو لہان زمین پہ لیٹا تھا۔ کتنے سالوں بعد وہ المیر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسے پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ گاؤں کی وہ مردانہ وجاہت اس کے ہر انداز سے نمایاں ہوتی تھی، جو بچپن سے ہی اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ شور کی آواز بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن نینا کے اندر سناٹے اتر رہے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ المیر خان اس لڑکے کو جان سے ہی مار دیتا اگر وہ کچھ نہ کرتی۔ یہی سوچ کر وہ فوراً درمیان میں کودی۔ کیا کر رہے ہو المیر؟ جنگلی ہو گئے ہو کیا؟ وحشی درندے! غصے میں اس کے جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی۔ اسے دیکھ کر المیر نے اپنے ہاتھ روکے تھے اور اس لڑکے کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ لینے آیا ہوں تمہیں۔ المیر نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، جو بلو جینز پر وائٹ ٹاپ پہنے اس کی غیرت کو دھچکا پہنچا گئی تھی۔ مجھے لینے آئے تھے یا یہاں غنڈہ گردی کرنے آئے تھے؟ اور کس نے کہا تم سے کہ مجھے لینے کے لیے آؤ؟ میں خود واپس گھر آ سکتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ المیر سے کیا کہے، جس نے یہاں آ کے اتنا تماشا کھڑا کیا تھا۔ ارد گرد موجود سب لوگ حیرت سے نینا کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہے نینا یہ؟ عثمان نے آگے بڑھ کے نینا کا بازو تھاما۔ المیر نے بس ایک گہری نظر عثمان کے ہاتھ پہ ڈالی۔ کوئی نہیں ہے، گھر چھوڑ دو گے عثمان مجھے؟ اس نے پلٹ کے عثمان سے سوال کیا تھا، اور عثمان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ المیر کے تن بدن میں آگ لگی۔ میں لینے کے لیے ہی آیا ہوں تمہیں، بابا جان نے بھیجا ہے۔ المیر نے مٹھیاں بھینچے اپنے غصے پہ قابو پایا تھا، جو اسے ذلیل کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ میں عثمان کے ساتھ آ جاؤں گی، تم چلے جاؤ، وہ انتہائی بدتمیزی سے کہتے عثمان کے ہمراہ قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ المیر نے ہاتھ بڑھا کے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا، اور بنا کچھ کہے گاڑی کا دروازہ کھول کے اسے اندر دھکیلا۔ یہ دیکھ کے عثمان غصے میں آ گیا۔ کون ہو تم اور یہ کیا تماشا ہے؟ عثمان نے المیر کا گریبان پکڑا، اور المیر کے آدمیوں نے بندوق لوڈ کی۔ یہ دیکھ کر نینا کے ہوش اڑے تھے۔ المیر نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے آدمیوں کو روکا تھا۔ ہونے والا شوہر ہوں نینا کا۔ آج تو تم نے اسے چھو لیا، لیکن اگر آج کے بعد اسے ٹچ کرنے کی کوشش بھی کی تو زمین کے اندر اتار دوں گا۔ شیر کی طرح گراتے ہوئے المیر نے انگلی اٹھائے اسے دھمکی دی، اور گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نینا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں تمہیں صرف جاہل سمجھتی تھی، گاؤں کا ان پڑھ اور گنوار آدمی، لیکن تم ایک گنڈے بدماش ہو یہ مجھے نہیں پتا تھا۔
کتنی بے رحمی سے مارا ہے تم نے اس اسٹوڈنٹ کو، اور عثمان کو کیا کہہ کے آئے ہو؟ وہی کہا ہے جو سچ ہے۔ آئندہ اگر اس نے تمہیں چھونے کی کوشش بھی کی تو میں اسے زمین کے اندر اتار دوں گا۔ تم میں تو غیرت رہی نہیں ہے، لیکن ہم میں ابھی غیرت باقی ہے۔ اور یہ اس طرح کا لباس پہن کے تم غیر مردوں کے سامنے کیسے آ جاتی ہو؟ چاچا جان نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا؟ تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے وہ اب بھی غصے میں تھا۔ کیا برائی ہے میرے کپڑوں میں؟ اور تم کون ہوتے ہو حاکم بننے والے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کر لوں گی؟ گاؤں میں جا کے تمہاری کنیز بن جاؤں گی؟ بھول ہے تمہاری۔ عثمان محبت کرتا ہے مجھ سے، شادی کرنا چاہتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی میرے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم خود ہی اس رشتے سے انکار کرو اور واپس گاؤں چلے جاؤ۔ حکارت سے کہتی وہ کھڑکی سے باہر نظر جما چکی تھی۔ المیر خان نے ایک زوردار بریک مارا تھا اور چر کی آواز کے ساتھ گاڑی رکی تھی۔ بازو سے نینا کو پکڑتے اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے نینا، لیکن تم بچپن سے میرے نام سے منسوب ہو۔ میں نے آج تک کبھی کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی اور نہ تمہیں کسی بات سے روکا ہے، لیکن اب ہمارا نکاح ہونے والا ہے، اور جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو وہ میری غیرت کو برداشت نہیں ہے۔ آج تم نے میرے سامنے اس عثمان کا نام لے لیا ہے، لیکن اگر آج کے بعد میں نے کسی اور مرد کا نام تمہاری زبان سے سنا تو زبان کھینچ لوں گا۔ جھٹکے سے نینا کے چہرے کو چھوڑتے وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے لگا۔ وہ ایک لمحہ اس کے ذہن میں بس گیا تھا جب عثمان نے اس کے بازو کو تھاما تھا۔ المیر کے لہجے نے نینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ اگر نکاح سے پہلے وہ اسے لے کر اتنا پوزیسو تھا تو نکاح کے بعد کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ دیکھو المیر، یہ بچپن کے رشتے گاؤں میں ہوتے ہوں گے، یہاں شہر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور شادی کے لیے دل کا راضی ہونا ضروری ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ نینا نے کوشش کر کے اپنے لہجے کو نرم رکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی ضد اس شخص کو اور بھی زیادہ ہٹ دھرم بنا دے گی۔ گاؤں ہو یا شہر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جس خاندان سے ہیں ہمیں اپنے ریتی رواجوں پر ہی چلتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور میں یہی وفاداری تم سے بھی چاہتا ہوں۔ آج جو کچھ میں نے برداشت کیا ہے وہ میں آئندہ برداشت نہیں کروں گا۔ عثمان کا نام بھی تمہاری زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ گاڑی کو پورچ میں روکتے اس نے اپنی آخری بات مکمل کی اور نینا کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ دیا۔ نینا کو اب جا کے احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہے۔ اس نے تیزی سے اپنا بیگ کھول کر ایک بڑی سیاہ رنگ کی چادر نکالی اور سر سے پاؤں تک خود کو چادر میں چھپا لیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی المیر کے ہونٹوں پہ دھیمی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ، تو اتنی آزاد ہو تم؟ اس کے جملے نے نینا کے اندر آگ سلگائی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ اندر چلی گئی اور المیر نے گاڑی کی سیٹ سے اپنی پشت ٹکائی۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ نینا اتنی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگی۔ اس نے ساری زندگی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ اسے بچپن سے معلوم تھا کہ وہ نینا کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے اس کے دل نے صرف نینا کا ہی نام لیا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شہر میں رہنے والی اس کی یہ بچپن کی منگ شہر کی رنگین ہواؤں میں رنگ چکی ہوگی۔ کیا وہ اس کے ساتھ اس کے گاؤں کی اس کی حویلی میں رہ سکے گی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے المیر کے اندر بے چینی پیدا کی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے ایسے ہی گاڑی میں بیٹھا رہا، اور پھر جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کو حیران رہ گیا۔ نینا اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن یہ وہ نینا نہیں تھی جو اسے میڈیکل کالج کے باہر ملی تھی۔ سفید رنگ کا قمیض شلوار پہنے، سر پہ دوپٹہ لیے، نظریں جھکائے بیٹھی، یہ تو کوئی اور ہی اپسرا تھی۔ ایک لمحے کو المیر کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ لبوں پہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والے سارے شکوک و شبہات کہیں دور چلے گئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو اسے اور اس کی حویلی کو سنبھال سکتی ہے۔ وہ خاموشی سے نینا کے سامنے ہی صوفے پر آ بیٹھا۔ نینا نے چور نظروں سے اسے دیکھا لیکن کچھ نہ بولی۔
دیکھ رہے ہو المیر ہماری بچی کو، کتنی سیدھی سادی، کتنی پیاری ہے۔ تائی جان نے نینا کی بلائیں لی تھیں اور دل ہی دل میں المیر اپنی ماں کی سادگی پہ ہنس دیا تھا۔ نینا ہمارے گھر کی بہو بنے گی تو میں تو ساری ذمہ داریاں اور چابیاں نینا کے حوالے کر دوں گی، گاؤں کی پنچایت سے لے کے عورتوں کی ذمہ داریوں تک سب کچھ نینا کے حوالے کر دوں گی تو مجھے سکون آ جائے گا۔ اس کی تائی محبت بھرے انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں ان سے نفرت محسوس کر رہی تھی۔ جاؤ نینا، ٹیبل لگواؤ کھانے کی۔ جویریہ خانم نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا کہ کہیں مبادا وہ کچھ کہہ ہی نہ دے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے خیراں کے پاس چلی گئی۔ بھابھی جان آپ سے ایک بات کہہ رہی تھی۔ جویریہ خانم نے نظریں جھکائے اپنی جیٹھانی سے بات شروع کی۔ بولو جویریہ خانم۔ زنیرہ خانم نے محبت سے اپنی دیورانی کو دیکھا۔ بھلے ہی وہ بہت عرصے بعد ملتی تھیں لیکن ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے بہت محبت تھی۔ نینا تھوڑی جذباتی ہے، تھوڑی ضدی ہے، اسے جلدی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر ایک بار وہ کسی رنگ میں رنگ جائے تو پھر اس سے زیادہ اچھا اور محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہید باندھتے جویریہ خانم نے بات آگے بڑھائی۔ دراصل وہ گاؤں کے ماحول کا سوچ کے گھبرا رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ نیا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسے میں آپ اس کا خیال رکھیں، اسے ایک دم ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہ دیجیے گا، پہلے اسے گاؤں کی فضا کو محسوس کرنے دیجیے گا۔ جویریہ خانم کی بات پر زنیرہ خانم مسکرا اٹھی۔ کیوں فکر کرتی ہو خانم، بیٹی ہے میری نینا اور اپنی بیٹی کو ایک ماں اچھی طرح سمجھتی ہے۔ جویریہ خانم کی آدھی پریشانی حل ہو گئی تھی مگر ایک بات ابھی بھی باقی تھی۔ وہ جویریہ کی پڑھائی، اس کی 2 سال کی پڑھائی ابھی باقی ہے۔ اس نے بہت محنت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی محنت ضائع چلی جائے۔ زنیرہ خانم نے اپنی جگہ سے اٹھ کے جویریہ خانم کا ہاتھ پکڑا۔ کیوں فکر کرتی ہو جویریہ، میں کوئی غیر ہوں کیا؟ ابھی اس کی چھٹیاں ہونی ہیں تو میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے کے جا رہی ہوں۔ رخصت ہو کر وہ 6 مہینے گاؤں میں رہے گی، پھر میں خود اسے تمہارے پاس لا کے چھوڑوں گی۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو دیکھنا، المیر سے کہہ کے گاؤں میں بڑا سا ہسپتال بنواؤں گی۔ ہمارے گاؤں میں عورتوں کے لیے کوئی ہسپتال نہیں ہے، ہماری نینا گاؤں کی عورتوں کے لیے مسیحا بن جائے گی۔ جٹھانی کی بات سن کر جویریہ خانم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، ایک سکون سا ان کے اندر اتر گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی زنیرہ خانم کو گلے سے لگایا اور المیر نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ نینا کے منہ سے عثمان کا نام سننا، عثمان کا اس کا بازو پکڑنا، نینا کے کپڑے، اس کی دوستیں، وہ اپنی بیوی کو بھلا کیسے اس طرح شہر میں چھوڑ سکتا تھا جبکہ وہ عثمان کی محبت کا دم بھر رہی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ اٹھ کے اپنے بابا جان والے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بابا جان کمرے میں نہیں تھے۔ وہ یوں ہی ایک کتاب اٹھائے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کے کچھ معاملات تھے جنہیں ڈسکس کرنے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی کتاب پہ نظر دوڑاتا رہا، پھر اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا اس کی ماما زنیرہ خانم ہوں گی، اس لیے اس نے پلٹ کے نہ دیکھا، لیکن اس کے کانوں میں جو آواز پڑی وہ سن کے وہ بری طرح چونک اٹھا۔ تایا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں آپ کے ان پڑھ بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے بابا جان کو بہت منع کیا، اماں سے بھی کہا، لیکن وہ میری بات ہی نہیں سمجھتے۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں ڈاکٹر بن رہی ہوں۔ المیر جیسے انسان سے کیسے شادی کر لوں جس نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی؟ اور نہ ہی میں گاؤں میں گزارا کر سکتی ہوں، نہ ہی میں ایک جاہل شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس کے پیچھے کھڑی نینا نے ہمت کر کے ساری بات اپنے تایا جان سے کہہ دی تھی، بنا یہ جانے کہ وہ اس کا تایا نہیں بلکہ المیر تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کی وجاہت ایک جیسی ہی تھی، اسی لیے وہ فرق نہ کر پائی۔ ویسے بھی اس کا ان لوگوں سے اتنا واسطہ ہی کہاں رہا تھا۔ نینا کی بات مکمل ہوتے ہی المیر نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ نینا کے قدموں تلے سے زمین نکلی، وہ ایک دم ہی گھبرا گئی۔ المیر قدم قدم اس کے قریب آیا۔ ان پڑھ، جاہل، گنوار، جو چاہے کہہ لو،
لیکن تمہارے نصیب میں میں ہی ہوں۔ اس نے بڑی سختی سے نینا کا بازو پکڑا۔ شکر کرو کہ بابا جان یہاں نہیں تھے، ورنہ ابھی تک تمہاری لاش زمین پہ پڑی ہوتی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو اس بے باکی کی اجازت نہیں ہے۔ لگتا ہے تمہارے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے، یا پھر اس عثمان کی محبت میں پاگل ہو گئی ہو۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ المیر نے غصے میں سوال کیا تھا، اور اس نے ضدی لہجے میں وہ جواب دیا جو شاید اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہت گہرا تعلق ہے میرا عثمان کے ساتھ، ہر حد سے پار، ہر دائرے کو توڑ کر۔ میں اس کی ہوں اور وہ میرا۔ اکثر کالج کے بعد وہ مجھے اپنے فلیٹ پہ بھی لے جاتا ہے۔ نینا نے اپنی گردن کی طرف سے اپنے بال پیچھے کیے تھے۔ پتہ ہے اس کی محبت میں نشان کہاں کہاں ہے؟ یہاں۔ نینا نے اپنی گردن پہ انگلی رکھی تھی۔ یہاں۔ اب کی بار اس نے اپنے دل کو پوائنٹ کیا تھا۔ یہاں۔ اس نے اپنے لبوں کو چھوا تھا، اور المیر نے ایک لمحے میں ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ بے غیرت، بے حیا! وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گری اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کے یہ جھوٹ کہا تھا تاکہ المیر شادی کے لیے انکار کر دے، بنا یہ جانے کہ وہ کس فطرت کا بندہ تھا۔ وہ اپنے نام سے منسوب کوئی بھی شے نہ کسی کے حوالے کر سکتا تھا، اور نہ ہی کسی اور کی دسترس اسے اس پہ قبول تھی۔ اور پھر نینا تو بچپن سے اس کے نام کے ساتھ منسوب تھی۔ اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتی میں تم سے۔ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے وہ چیخ اٹھی تھی۔ تم انسان نہیں ہو، جانور ہو۔ المیر نے آگے بڑھ کے اسے کھینچ کے کھڑا کیا۔ اور اب اسی جانور کے ساتھ تمہیں ساری زندگی گزارنی ہے۔ محبت کے جو نشان تمہیں تمہارے عاشق نے دیے ہیں نا، جب میں انہیں اپنی نفرت سے مٹاؤں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جانور کسے کہتے ہیں۔ ایک آخری نگاہ اس پہ ڈالتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور نینا اپنی جگہ سکتے میں کھڑی رہ گئی تھی۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی ضد میں آ کر یہ کیا کہہ دیا ہے۔ آگے کیا ہونا تھا یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ رہی تھی۔